إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین نے ہمیں والدین جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم انسانوں پر ہیں، جس کو اگر ہم احاطہ میں لانا چاہیں تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کئی عظیم اور بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت والدین کی صورت میں بھی ہے، اور اس تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار نصوص پائے جاتے ہیں جو والدین کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر اگر اپنی توحید کا ذکر کیا تو اسی سے متصل والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو۔
اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو کہہ دیجئے کہ تم لوگ آؤ میرے پاس، میں تم تک ان چیزوں کی تلاوت کیے دیتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، ما حرم علیکم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے اس کے، سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے بیشتر مقامات پر ارشاد فرمایا، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں واحد ہے، یکتا ہے، اللہ کی عبادت میں دوجا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کی نشو و نما کے لیے، انسان کی پیدائش کے لیے اس کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں، دوسرا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، حقیقی ماں یا حقیقی باپ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کی، ہمارے لیے ہوائیں چلائی، ہمارے لیے آسمان سے پانی برسایا، ہمارے لیے چمکتا ہوا سورج لا کھڑا کیا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا، رات بنائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کی پیدائش کی، تو انسان کو سنبھالنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی صحیح تربیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور صرف والدین کو بنایا ہی نہیں بلکہ والدین کے دلوں میں تمہارے تعلق سے اتنی محبت ڈال دی کہ والدین کی قربانیاں اور ان کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس طریقے سے انسان کے عقدی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہمارے عمل کے اصلاح کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین کی اہمیت کو نہ سمجھے، جو اپنے والدین کا نافرمان بنا بیٹھا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے نہ نوازے گا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل نہ کرے گا، ایسے شخص کے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا، اور ایسا شخص آخرت کے اندر جس طریقے سے اپنی اس نافرمانی کا بدلہ پائے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نافرمانی کا بدلہ اور اس کی اس نافرمانی کی سزا چکھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف تک نہ کہو، ان کے لیے اف تک نہ کہو، حالانکہ یہ اپنی خفگی کے اظہار کا ایک معمولی سا لفظ ہے، اپنی ناراضگی کو، اپنی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کا ایک معمولی سا لفظ ہے اف کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اف کہنے سے منع فرما دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی اپنے والدین کو ڈانٹو، نہ ہی جھڑکو،
اتنی واضح تعلیمات والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی۔ لیکن افسوس جائیے مغربی تہذیب کے اوپر کہ آج مغربی تہذیب کو آپ اٹھائیں، وہاں دیکھیں باپ بیٹے کو مار رہا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بیٹا باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا ماں کو لات سے مارتا ہے، بیٹا ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور یہ مغربی تہذیب کی یہ ثقافت دھیرے دھیرے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی سرایت کرتے جا رہی ہے۔ وہ اسلامی معاشرہ، وہ اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے بھیجا تھا، جس اسلام کے اندر اللہ کے حقوق تو بیان کیے گئے، بندوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے، جس اسلام کے اندر والدین کی ایسی عظمت بیان کی گئی ہے، جس اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے، آج اس اسلام کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ ان کا تعلق اور ان کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ غیروں سے بدتر ہے۔ معاشرے کے اندر ایسا شخص گھومتا ہے پھرتا ہے، دوسرے لوگوں سے تعلقات بہت ہی بہترین ہیں، ان کے دوست یار ہیں، ان کے احباب ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے تجارت میں شرکا ہے، ان تمام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی والدین کے ساتھ بہت ہی گیا گزرا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کی طرف ہم نے نسبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا کہ ان کے لیے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، تمہاری مجال کیسے کہ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہا، ان کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کی جائے، انہیں ڈانٹا نہ جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسری چیز جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ان کے لیے بہت نرمی کی بات کہو، بہترین انداز سے بات کرو، باتوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، باتوں کے اندر شفقت ہونی چاہیے۔ جب والدین آپ سے بات کرے تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان سے اعراض نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے ایسی اولادوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے متوجہ ہے، اپنی اولاد سے بات کر رہا ہے، اور یہاں اولاد اپنے موبائل میں گم ہے، اپنے موبائل میں مصروف ہے، باپ کی باتوں کی کوئی اہمیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ان تمام طریقے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ جب باپ آپ سے مخاطب ہو، جب آپ کی والدہ آپ سے مخاطب ہو، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ تمام مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت میں مصروف ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، اگر اس کی ماں اسے آواز دے، اس کی ماں اسے بلائے، تو اس پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات پر لبیک کہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بھلی بات کہو، میٹھی بات کہو، ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو، یا جب والدین آپ سے مخاطب ہوں تو ان کی باتوں کو دھیان سے سنو۔ انہیں ایسا نہ لگنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہماری باتوں کی قدر نہیں کر رہی، ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو۔ مفسرین کہتے ہیں جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بازو کو بچھا دیتی ہے اور اس کے بازوؤں کے اندر اس کے ننھے منھے چوجے سما جاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے بچھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر ایسا ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپن میں نشو و نما کی، انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا، ہم پر شفقت کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کے ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے تعلق سے وصیت کی ہے
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اسے اپنے حمل میں رکھا. قربان جائیے کسی ماں کی قربانی کے اوپر، کسی عورت کے قربانی کے اوپر، کہ جب وہ ماں بنتی ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو کتنی مشقت اور کتنی پریشانیوں سے وہ گزرتی ہے وہ عورت. یہاں تک کہ اس کے بدن میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی زندگی بالکل اوپر سے نیچے بدل جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا اندازہ ہم مرد حضرات نہیں لگا سکتے. ان تمام چیزوں کا اندازہ ایک وہ عورت لگا سکتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. اپنے بچے کی نشو و نما کے لیے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، وہ بچہ جس نے ابھی دنیا کے اندر قدم نہیں رکھا ہے، چند مہینے کا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اپنی محبوب غذا کو ترک کر دیتی ہے، ایسی چیزیں تناول کرتی ہیں جو بچے کی صحت کے لیے مفید ہو، گرچہ ماں کو اس کے تناول کرنے میں کراہیت اور ناپسندیدگی ہی کیوں نہ لگتی ہو. جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ماں کی تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے، اٹھنے میں تکلیف، چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، یہاں تک کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو زچگی کی حالت ہوتی ہے، یہ بچے کی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایک عورت کو اتنی درد اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ گویا ایک انسان کے بدن میں کئی ساری ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دی جائے تو جس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف ایک ماں کو اپنے بچے کی ولادت میں ہوتی ہے. اور ولادت دینے کے بعد تکلیف پر تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اسے اپنی شفقت میں رکھتی ہے، اسے اپنی محبت میں رکھتی ہے، اس کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتی ہے، اس کے لیے اپنا آرام اور اپنی تمام آسائشیں قربان کر دیتی ہے. وہ عورت اور وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد آسائش میں پلی ہوتی ہیں، جو شادی سے پہلے آسائش میں پلی ہوتی ہیں، جن کی نیند پر ان کے والدین خلل نہیں ڈالتے تھے، جن کے کھانے پینے میں کمی نہیں کی جاتی تھی، جن کے آرام اور آسائش میں کمی نہیں کی جاتی تھی، ایک بچے کی پیدائش کے بعد وہ لڑکی یا وہ عورت اپنا سب کچھ اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس عورت نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے بچے کو رکھا، حمل کو رکھا، 2 سال تک اسے دودھ پلایا. کس نے اس ماں کے دل میں ڈالا تھا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ؟ کس نے اس ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی کہ اپنے بچے کو اپنی آرام اور اپنی آسائش قربان کر کے پالو پوسو؟ ٹھنڈی کا زمانہ ہو یا گرمی کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور 2 سال کی مدت میں اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے. اتنی وصیت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہوئے ان کی ہر بات مانی جائے سوائے اس بات کے کہ جب وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، وہاں پر ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے. وہاں پر انسان اپنے والدین کی بات نہیں، اپنے اللہ کی بات مانے گا. لیکن پھر بھی وہ صاحبہما، ان کے ساتھ خیر و بھلائی ہوتی رہے گی، خیر و بھلائی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہ والدین کی عظمت ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری ماں. صحابی نے عرض کیا کہ ثم من؟ قال ثم امک، کہ پھر تمہاری ماں. صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ پھر تمہاری ماں. صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم ابوک، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارے والد. تو اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ اگر احسان و سلوک کا 100 درجہ تقسیم کیا جائے
تو اس میں 75 درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے خاص کیا ہوا ہے اور 25 درجہ باپ کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کی اوقات پر ادا کرنا۔ صحابی نے عرض کیا کہ ثم ای؟ قال بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ اگر یہ حدیث یہیں پہ رہنے دی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بیان فرمائی۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو مکمل پڑھیں اور وہ یہ حدیث یہ ہے کہ بر الوالدین کے بعد صحابی نے دوبارہ پوچھا، سہبارہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑنا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا عظیم معاملہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بڑی عبادت ہے، اور اس راستے میں مارا جانے والا شخص شہید کہلاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بر الوالدین کے بعد بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی بات جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عظیم ہے۔ اس طرح کی اور کئی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آتے ہیں، یہ ایک صحابی آتے ہیں، معاویہ بن جاہزہ غالباً نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ یا پھر ایک روایت کے اندر یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے جنت میں داخل کیا فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَ فَقُلْتُ مَنْ يَقُولُ مَنْ هَذَا، کہ میں نے جنت کے اندر ایک قرأت سنی، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ نعمان ابن حارثہ کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذالک البر، کذالک البر۔ صحابیوں دیکھ لو، نیکی ایسے ہوتی ہے، نیکیاں ایسے کی جاتی ہے کہ انسان ابھی دنیا میں ہے اور اس کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت ہے کہ نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت ہی زیادہ آگے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا، یہ فضیلت انہیں عطا فرمائی کہ ان کے قرأت کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے ہیں، کمزوری کی حالت میں پاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے یا دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنواتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، کہ اس کی ناک خاک آلود، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنوایا۔ اور ایسے شخص پر فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے نے بد دعا کی، اور انسانوں میں سے سب سے افضل انسان نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتانی جبریل علیہ السلام، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، وقال یا محمد، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے من ادرک ابویہ فمات، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا
اور وہ شخص مر گیا فدخل النار، اور مرنے کے بعد جہنم کے اندر چلا گیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے۔ آپ آمین کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبختوں کے لیے آمین کہا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو شخص اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا یا اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ایسے شخص کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور ایسا شخص کبھی بھی اپنی دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تو دار عمل ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے بھیجا، اس دنیا کا اجر و ثواب یا اس دنیا کی جزا و سزا قیامت کے روز ہمیں دی جائے گی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا کے اندر ہی دے دی جاتی ہے۔ ایک ظالم انسان اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور مظلوم کی زبان سے جب بد دعا نکلتی ہے یا اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ظالم کو اس دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، جو اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کی سزا سے بچ گئے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اس طرح کے تاریخ اسلام میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو باپ نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ مجھے میرے کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا، میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کسی جنگل میں لے جا رہا تھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے، اسے ختم کر دے۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے بیٹا نے کہا کہ آج آپ سے چھٹکارا پانا ہے۔ باپ نے کہا کہ اس جگہ پہ نہیں، کچھ دور جا کر فلاں جگہ پر میرا کام تمام کرنا، کیونکہ میں نے بھی وہیں پر اپنے باپ کا کام تمام کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخوں میں جہاں پر والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، اور اگر کچھ نہیں دیتا تو اس کی اولاد کم سے کم نافرمان ضرور ہو جاتی ہے، یا اس کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لیتا ہے، پھر اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہتی، اور پھر وہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اولاد ہونے سے اچھا کہ اللہ ہمیں بے اولاد ہی رکھتا۔ جب یہ دعا کرنے کی نوبت آ جائے کسی والدین کو، تو اس کی اولادوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں اپنے والدین کے ساتھ کون سا معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے والدین کو ہمارے تعلق سے اس طرح کی بد دعا کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ارے والدین تو وہ ہیں جنہوں نے ہماری کمزوری کی حالت میں ہماری پرورش فرمائی تھی، جنہوں نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو چھوڑ دے پیدائش کے بعد تو اسے درندے نوچ کھایا جائے، اسے درندے کھا جائیں، چیر پار کر ڈالیں، لیکن والدین نے اپنی اولاد کی حفاظت کی، اسے اپنی محبت میں رکھا، اسے اپنی شفقت میں رکھا، اس کے کامیابی کی دعائیں کی، اس کے لیے دن رات محنتیں کی، اور اس کے لمبی عمر کی، صحت و تندرستی کی دعائیں کی۔ لیکن جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی والدین کو کمزوری کی حالت میں پاتی ہے، اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتی ہے، تو یہ اولاد اللہ سے دعا کرتی ہے کہ کب ان والدین سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولادوں سے ہر والدین کو محفوظ رکھے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس اسلام نے والدین کے تعلق سے اتنی عظیم تعلیم دی ہے، آج ہم نے ان تمام تعلیمات کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ نقل کیا
کہ جریج نامی ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، بڑا نمازی، روزے دار، نیکی کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بڑی آزمائش میں ڈالی، ایسی آزمائش کہ انسان پناہ مانگے اس آزمائش سے، صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر لبیک نہ کہنے کے نتیجے میں۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا جریج، اس کی ماں آتی ہے، آواز دیتی ہے جریج۔ یہ نماز کی حالت میں سوچتا ہے کہ اے پروردگار، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف میری ماں ہے، میں کس کی بات سنوں؟ اپنی ماں کی بات کو نہیں سنتا ہے، وہ نماز میں مگن رہتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے، دوبارہ نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اللہ اسے اس وقت تک وفات نہ آئے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو یہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جریج کو ایک سخت آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ایک عورت کسی چرواہے سے حاملہ ہو کر معاشرے میں یہ اعلان کر دیتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ جریج کو نکال کر اسے مارا جاتا، پیٹا جاتا، اس کے عبادت خانے کو برباد کر دیا جاتا۔ لوگ اس پر اتہام لگاتے ہیں کہ بڑا عبادت اور عابد بنتا ہے، بڑا نمازی اور روزے دار بنتا ہے، لیکن اندر میں ایسی ایسی حرکتیں۔ لوگوں سے جب سوال کیا جاتا، جریج پوچھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، تو پھر وہ بچے کو لایا جاتا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اس بچے سے گواہی دلواتا کہ اس کا باپ جریج نہیں، کوئی دوسرا چرواہا ہے۔ بہرحال تو یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جریج۔ تو اس کے اس واقعے سے معلوم یہ چلتا ہے کہ وہ شخص ایک عبادت میں مصروف تھا، وہ کوئی اپنی فضول کاموں میں مصروف نہیں تھا یا کسی گناہ میں مصروف نہیں تھا۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کر رہا تھا، وہ نوافل پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے، بظاہر تو بہت بہترین کام کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان نوافل میں مگن رہے اور جب اس کی والدین یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اسے آواز دے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو ختم کر کے، اس نوافل کو ختم کر کے جا کر اپنی ماں باپ کی بات کو سنیں۔ اسلام نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے، لیکن معاملہ آج اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ ایک باپ آواز پہ آواز لگا کر تھک جاتا ہے، لیکن اولاد کے کان پر جوئیں تک نہیں رینگتی، وہ اپنے باپ کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آج یہ حالت ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ میں نمازیں پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، حج کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو نے اتنا ہی کر لیا تو قیامت کے روز نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، ما لم یعق لوالدی، جب تک کہ تو اپنے والدین کا نافرمان نہ بن جائے۔ انسان اگر اپنے والدین کا نافرمان ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ عبادتیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو ایسا نہ ہو کہ کہیں ضائع کر دے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تک نہیں۔ ان میں سے ایک العاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ لا يدخلون الجنہ، ایسا شخص جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اپنے عمل کے اوپر محاسبہ کیجئے، اپنے آپ پر جائزہ لیجئے کہ ہمارا معاملہ معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہے، لیکن ہمارے گھر میں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ آیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر چند وقت گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ چند میٹھی باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کی خدمت میں مگن رہتے ہیں یا مگن نہیں رہتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کی باتوں کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا خرچ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔
الہ العالمین ہمیں والدین کی فرما بردار بنا، الہ العالمین ہمیں صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اسی طریقے سے ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارا فرما بردار بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔